معاملہ صرف ایک کالج کے ایک پروفیسر کا نہیں ہے. یہاں پر ہم کسی ایک استاد کی عزت یا ایک استاد کے خلاف FIR درج ختم کروانے نہیں آئے. یہاں ہم اس معاشرے کے بگڑتے ہوئے رویوں کا لوہا پیٹنے کے لیے آئے ہیں. یہاں ہم سول سوسائٹی کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اب اس ملک میں معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اساتذہ جو کسی بھی ملک کے نوجوانوں کی اخلاق سازی کے لیے، نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے، نوجوانوں کو اس معاشرے کا مثبت اور فائدہ مند شہری بنانے کے لیے معاشرے کی طرف سے فائز ہوتے ہیں، آج ان اساتذہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو کالج میں چھوڑ کے اور دفتروں میں ذلیل و خوار ہوں، عدالتوں میں ملزموں کی حیثیت سے پیش ہوں، سیاستدانوں کے ڈیروں پر جا کے التجا کریں کہ اب ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. آج ہم معاشرے کو یہ بتانے آئے ہیں کہ سیال کوٹ کے واقعات کیوں ہوتے ہیں. جب آپ نوجوانوں کی کردار سازی کرنے والوں کو کرائے کے گنڈے کہیں گے، ان کی کردار کشی کریں گے، ان کے خلاف پمفلٹ شائع کریں گے، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ہمارے بچے کو ایک اچھی بات کیوں کی، آپ نے ہمارے بیٹے کو ڈسپلن کے دھارے میں آنے کے لیے کہا ہی کیوں، آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے بچے کو بچیوں کی تصویریں بنانے سے روکیں. تو کیا یہاں سیال کوٹ کے واقعات کوئی اچنبھا ہیں، کوئی حیرت کی بات ہے؟ حیرت کی بات نہیں ہے. ہم اب یہ مقدمہ تمام عدالتوں سے نا امید ہونے کے بعد اب ہم معاشرے کی سول سوسائٹی کی عدالت میں لے آئے. پریس کلب کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کو یہ التجا کر سکیں کہ خدارا آپ مزید جس طرح پہلے آپ تعلیمی اداروں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ صرف ایک بچے کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، یہ ایک ٹیچر کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، یہ معاشرے کی بگڑتی ہوئی ذہنیت کا مسئلہ ہے. اور اگر اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کی کردار سازی کرنی ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ کالج میں جس طرح ایک ڈسپلن ہوتا ہے، آپ نے اس کو ابائڈ کرنا ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں تو معاشرے کا بھی ڈسپلن ہوتا ہے، آپ نے اس کی بھی پاسداری کرنی ہوتی ہے. معاملہ یہاں پر آ گیا کہ لیا کے سب سے بڑے کالج کا ڈسپلن کمیٹی کا چیئرمین اگر ایک بچے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہاں ہماری بیٹیاں ہیں، یہاں بچیاں ہیں، اس سیکشن میں آپ موبائل استعمال نہ کریں، اور وہ آگے سے استاد کو گالیاں نکالنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح ابھی بتایا گیا، MLC تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتی ہے. چند ایک سینٹی میٹر کا جو نشان ہے، جو پتہ نہیں کیسے لگا، صرف اس کو بنیاد بنا کر ایک استاد کی بے توقیری کی گئی.
اسے معززین شہر کے سامنے معززین شہر کے سامنے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی اور اس کو وہ کلمات ادا کیے گئے جو میرا منصب میرا پیشہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں دہراؤں۔ ہم کالج اساتذہ کے لوگ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالج کا بلکہ کالجز کا کلچر تبدیل کر دیا۔ صحافی حضرات یہاں موجود ہیں، معاشرے کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے ٹیکنیکل کالج کی کیا صورتحال تھی؟ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ٹیکنیکل کالج کے دوستوں کا۔ وہ جو ایک بہت ہی زیادہ خطرناک پرتشدد غنڈہ گردی والا اور دہشت گرد تنظیموں کا اڈا تھا، میرے ان دوستوں نے آج دیکھیں وہاں پر کتنا اچھا ماحول بنا دیا۔ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 25 سال پہلے لیا کالج کا کیا ماحول تھا؟ آج آپ کو لیا کالج میں ایک بھی طلبہ تنظیم نظر نہیں آتی۔ میں دعوت دیتا ہوں تمام سول سوسائٹی کو، آپ کالج جائیں، کسی ایک طلبہ تنظیم کا سٹکر آپ دکھا دیں۔ میں PPLA کا نمائندہ ہوں، پورے پنجاب میں جاتا ہوں میں، لاہور کا کوئی ایک ایسا کالج دکھا دیں جہاں طلبہ تنظیموں کا ہولڈ نہ ہو۔ وہاں کوئی نہ کوئی کالج کسی نہ کسی طلبہ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں ہم نے آپ کے بچوں کے لیے ایک مثالی ماحول یہاں تشکیل دیا اور اس کا انعام ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کرائے کے گنڈے رکھتے ہیں اور کرائے کے گنڈوں سے آپ نے ہمارے بچے کو پٹوایا۔ لیا کالج کے اساتذہ یہاں لیا کالج کے لیا معاشرے کے لوگ ہیں، آپ سارے کے سارے لیا کالج سے وابستہ ہیں، آپ کسی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے بچے ہمارے کالجز میں زیر تعلیم ہیں۔ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ یہاں کتنی غنڈہ گردی ہوتی ہے، یہاں کتنے غنڈے رکھے ہوئے ہیں ہم نے، جو اگر وہاں پر غنڈہ ہے تو وہ تو انور نذیر علوی ہو گیا، اور وہ 57 سال کا بوڑھا جس نے ساری زندگی آپ کے بچوں کی کردار سازی اخلاق سازی پہ لگا دی، آج وہ غنڈہ ہو گیا۔ میں ضلعی انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ کہ آپ خدارا معاملے کی سنگینی کو سمجھیں۔ آج 5000 بچہ گورنمنٹ کالج لیا میں، اتنا ہی بچہ ٹیکنیکل اور کامرس کالج میں بیٹھا ہے اور اسے پتہ ہے کہ آج میری کلاس نہیں ہوئی کیونکہ میرا ٹیچر نہیں ہے۔ میرا ٹیچر اس وقت اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، تو کیا اس بچے کا ایمان کیا قانون سے ہٹ نہیں جائے گا؟ وہ کیا سمجھے گا کہ میں کس ملک کا شہری ہوں جہاں اتنے مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والے ایک معزز استاد کو اگر حق نہیں مل رہا تو مجھے حق نہیں ملے گا۔ میری DPO صاحبہ سے گزارش ہے، میری DC صاحب سے گزارش ہے، میری پارلیمنٹیرین سے یہ گزارش ہے، میری سول سوسائٹی کے بااثر افراد سے یہ گزارش ہے کہ خدارا معاملے کی سنگینی کو سمجھیں اور کالج میں پڑھنے والے نوجوان بچوں کو یہ پیغام نہ دیں کہ یہ جنگل کا قانون ہے۔ مہربانی کریں، جو ہمارے خلاف جھوٹی FIR درج کی گئی ہے اسے خارج کیا جائے، اور جو ہمارے معزز پروفیسر کو دھمکیاں دی گئی ہیں معززین شہر کی موجودگی میں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آپ نوجوانوں کو یہ پیغام دیں
کہ آپ کسی جنگل میں نہیں رہتے، آپ ایک مہذب، آپ ایک اچھے، آپ ایک محفوظ معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جہاں من گھڑت واقعات پر آپ کے خلاف FIR کروا کے آپ کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹا جائے گا۔ PPLA کا، پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کا ڈویژنل صدر ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات ارباب اختیار کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں، اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کریں، ورنہ آج بھی دیکھ لیں پرامن احتجاج ہے۔ ہم نے بچوں کی طاقت ہم سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بچوں کو سڑکوں پر ہرگز لانا نہیں چاہتے، ہم پھر بھی حالانکہ ہم متاثر ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم چاہیں تو یہاں پر بچوں کو بھی ہم لا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم جس طرح میں نے کہا اخلاق سازی، کردار سازی، بچوں کی تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اپنا پرامن احتجاج کا حق استعمال کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے روڈ عملی طور پر بند نہیں کی، لیکن اگر ہماری سنوائی نہیں ہوگی تو آپ ہی بتائیے ہمارے پاس کون سی راہ رہ جائے گی۔ ہم اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی، اگر ہماری داد رسی نہ کی گئی تو میں بتانا چاہتا ہوں ارباب اختیار کو کہ اس احتجاج کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ آج صرف ایک روڈ یک طرفہ بند ہے، کل پھر یہاں روڈ ساری بند ہوں گی۔ ہمارے اساتذہ رابطے میں ہیں، اسکول اساتذہ مجھ سے رابطے میں ہیں، ہمارے ایپکا کے لوگ رابطے میں ہیں، ہمارے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ ہم سے رابطے میں ہیں، لیکن یقین کیجئے میں نے آج بھی انہیں یہی کہا ہے کہ ہمیں اتمام حجت کر لینے دیجئے، اور شاید اگر اس طرح سے بات نہیں سنی ارباب اختیار نے تو ہو سکتا ہے اس طرح سے سن لیں، لیکن اگر اس طرح سے نہیں سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ لیا کے لوگوں کی حمیت ابھی زندہ ہے، اور اب اساتذہ کی عزت آپ لیا والوں کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی تو مزید پھر ہم آگے اس احتجاج کو لے کے جائیں گے۔ آج ضلع لیا کے تمام کالجز میں تعلیمی عمل بند ہے، اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی تو پھر ڈویژن بھر کے تعلیمی ادارے کالجز اپنا تدریسی عمل بالکل بند کر دیں گے، اور جو ہمارے مرکزی صدر ہیں، جو ہمارے مرکزی رہنما ہیں PPLA کے، کالج تنظیموں کے، اساتذہ تنظیموں سے، وہ بھی بالکل اس بارے میں بہت زیادہ متفکر ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، مجھ سے رابطے میں ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی تو پھر یہ دائرہ اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر آپ سے سمٹے گا نہیں۔ جینا ہوگا مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، کالج اتحاد زندہ باد، PPLA زندہ باد، PPLA زندہ باد۔ میں یہاں پر موجود اپنے کالج کے تمام لوگوں کا، گورنمنٹ کالج آف کامرس کے تمام دوستوں کا، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے تمام دوستوں کا، میں ایپکا کے رہنماؤں کا، میں کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا، میں سول سوسائٹی کے لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ابھی ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، ابھی ہم وہاں پر اپنا احتجاجی دھرنا دیں